آج ماہ رجب 2025 کا وہ پہلا مبارک جمعہ آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ جو شخص بھی اللہ کی یہ لاڈلی صورت آج کے دن پڑھتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کو پیسے دے جاتے ہیں، اور یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ ہر سال لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج جو شخص بھی یہ اللہ کی مبارک صورت، اللہ کی لاڈلی صورت پڑھے گا، وہ شخص ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جائے گا۔ اگر کوئی فقیر بھی ہے، ان صورتوں کو اس طرح پڑھ لے تو اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس عمل کو آپ نے جمعہ کے بعد کسی وقت بھی اپنے گھر میں ہیں، گھر میں کر لیں، باہر کسی جگہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ کر لیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، جہاں کہیں جس دنیا کے کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، وہی بیٹھے بیٹھے آپ اس عمل کو کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو مسجد میں کریں یا گھر میں کریں، نہ، آپ جہاں بھی ہیں بس تصور میں آپ نے اپنے گھر میں دم کر دینا ہے۔ بس دم کرنے کی دیر ہے، آپ کے گھر میں پھر چاروں اطراف سے اللہ رزق کی رزق عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں جو بندہ بھی یہ پڑھتا ہے، اللہ پورا سال پھر اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ ہم سب یہ عمل کرنے جا رہے، اور آپ سب لوگ بھی اس عمل کو ایک مرتبہ اس طرح ضرور کر کے دیکھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا میری بات۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نماز جمعہ کے بعد اس عمل کو کر لیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی اس عمل کو کر لیں تو، کیونکہ یہ سب پورا دن ہی برکتوں والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار فرمایا ہے، اور پھر یہ سردار دن کے اندر جو شخص یہ عمل کرتا ہے، اللہ اسے سرداری بادشاہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے غموں سے نجات مل جاتی ہے، دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، خوشحالی اس کے پاس آتی ہے۔ کبھی سوچا نہ ہوگا آپ نے جتنا کچھ اس عمل کی بدولت آپ کو ملے گا۔ ایک ایک دن کا اگر لاکھوں بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمانے پر قادر ہے۔ تو اس لیے اس کی بارگاہ سے اس کے خزانے طلب کریں، تو پھر جب آپ اس طرح یہ عمل کریں گے، اور میں آخر میں ایک چیز بتاؤں گا، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، محفوظ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ آج کے دن اس کو رکھ لیں، اور پھر جب تک وہ آپ کی جیب میں رہے گی، چاہے آپ اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہیں، تو آپ کی نسلوں کو بھی اللہ غنی فرما دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ جو درود پاک کی تعداد میں عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی، صرف 7 مرتبہ آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل، یعنی کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود پاک آپ نے پڑھا۔ اور کیونکہ غم پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، تو آپ نے اس عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ایک بات پہ ضرور بضرور عمل کرنا ہے، کیونکہ غم پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑی صورت آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ خوشیوں کا خزانہ ہے یہ عمل، یعنی کہ جو شخص پورا سال خوشحالی چاہتا ہے نا، اور غموں سے نجات چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ ایک تو آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہوگا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یوں ہی آپ کو ٹائم ملے گا جب یہ عمل کر لیں گے نا، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے یہ اسماء مبارکہ پڑھتے رہیں گے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، کیونکہ یہ ان صورتوں میں سے، یہ اس صورت کے اندر موجود ہے جو صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ اس کی برابر ایک آیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے الصمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں بڑی کریم ذات ہے۔ آپ نے جب اس عمل کو، ان صورتوں کو مکمل پڑھ لینا ہے،
تو یہ اسم مبارک اللہ الصمد، اس کو آپ نے ورد میں رکھنا ہے، اس کو آپ روزانہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، چاہے 2 دن پڑھ لیں 4 دن، میں تو کہتا ہوں اس کو زندگی بھر بھی پڑھتے رہیں تو آپ کو فائدہ ہی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب آپ کا دل چاہے سکون حاصل کرنے کو، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، آپ اس دن اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جو چیز آپ نے جیب میں لکھ کے رکھی ہوگی نا، اور اس کے اندر جب یہ اسم مبارک آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر خود بخود ہی تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ جہاں جائیں گے لوگ عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، چاہت بھی کریں گے، اور بہت سارے انعامات سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اگر آپ یہ میری بات پہ عمل کر لیتے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلی قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم سورۃ الفاتحہ شریف کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے دوسری سورت پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں آج کے دن جو صورتیں میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ان میں ایک صورت جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب صورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی صورت ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ اس کو بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد یہ لکھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ مبارک جو اللہ تعالیٰ کی محبوب صورتیں ہیں ان کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک لکھ لینا ہے اللہ الصمد۔ سب سے پہلے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، نیچے آپ نے اللہ الصمد لکھنا ہے۔ اللہ الصمد نیچے لکھنے کے بعد آپ نے اس اللہ الصمد کو اپنی پاکٹ میں جیب میں ڈال لینا ہے، یا اپنے گھر میں جو آپ کا جہاں قیمتی سامان رکھتے ہیں وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جیب میں رکھنا یہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ آگے پیچھے باہر کہیں جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ہوگا، تو آپ کو ہر میدان میں کامیابی اور فتح ملے گی۔ تو یہ اس کا ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، اس طرح آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے گا، کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اسم مبارک آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اب سب سے پہلے جو میں نے جس سورت کا ذکر کیا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ اب یہ صورتیں اس میں ایک سورت جو آخر میں آپ کو بتاؤں گا اسی کا یہ اسم مبارک ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں اس سے پہلے ایک میں عمل بتا چکا ہوں سورۃ فاتحہ کا، اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کو اس تعداد میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں جو آگے صورتیں آ رہی ہیں ان کی تعداد مختلف ہوگی، ان کی تعداد علیحدہ ہوگی۔ یہ عمل وہی عمل نہیں ہے بلکہ اس سے جدا عمل ہے، اس سے علیحدہ عمل ہے۔ اس میں کیونکہ اللہ الصمد کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں اللہ الصمد کا ذکر نہیں ہے، تو کیونکہ یہ برسوں بعد عمل کیا جاتا ہے، لوگ پورا سال اس دن کا انتظار کر کے اس عمل کو پاس لکھ کر رکھتے ہیں اور اس عمل کو پھر کرتے ہیں، تو اس لیے آج وہ موقع آ چکا ہے، آج وہ لمحات آ چکے۔ اس لیے سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ تمام دوستوں کو میری طرف سے جمعۃ المبارک کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ ایک تو دعاؤں میں بھی شامل ہوں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہر شخص اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ سورت آپ نے اس طرح پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جو تعداد میں نے بتائی۔ اس کے بعد سورۃ کوثر شریف کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل۔ دیکھیں میں اختصار کے ساتھ عمل کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اگر آپ ان سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھتے ہیں، آخر میں کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبوب صورت بھی بتانی ہے اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں جلد از جلد اپنے پیغام کو آپ دوست احباب تک پہنچا دوں اور آپ سب اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں شیطان ہر وقت انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے، قرآن مجید نے اس مہینے کا ذکر کیا ہے، اور پھر بھی اگر ہم اس کی برکتوں سے محروم رہیں تو پھر ہماری بدقسمتی کے سوا اور میں کوئی بات نہیں کہتا، کیونکہ جو بندہ بھی
اس دن اس عمل کو کر لے گا نا، ساری زندگی وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا۔ ایک تو یہ تعویذ آپ نے اپنی جیب میں رکھنا ہوگا، ایک یہ اس میں مبارک پڑھنا ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، پھر آپ نے سورہ کوثر شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے تاکہ سب دوستوں کو سمجھ آ جائے، اچھے طریقے سے کوئی بندہ غلطی نہ کر لے، کوئی بندہ وظیفے کو غلط نہ پڑھے۔ غلط پڑھنے کا وبال بھی ہوتا ہے، غلط پڑھنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے صحیح ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ترتیب اسی طرح جس طرح اللہ والوں نے بتائی ہے، جس طرح اللہ والوں نے سمجھائی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل مبارک کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس طرح اس وظیفے کو پڑھیں گے تو 100% آپ کو اس عمل کے اندر روحانیت ملے گی اور اس عمل سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کتنی برکت والی ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے کہ جب میرے آقا پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی مذمت فرمایا کہ حبیب جو آپ کے بارے میں ابتر کا لفظ بولتے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے، یہ ماہ رجب کا وہ برکت مہینہ ہے جس کے 3 حرف ہیں، تو یہ 3 صورتوں والا عمل ہے۔ اس مہینے کے 3 ہی حرف ہیں اور 3 ہی حرفوں، یعنی کہ 3 ہی صورتوں والا یہ عمل ہے۔ چوتھا جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک اللہ الصمد۔ اب اللہ الصمد کے آپ نے بہت سارے اعمال اور وظائف سنے ہوں گے۔ آپ نے جب اللہ کے مہینے میں اللہ کا یہ ذکر کرنا ہے، اللہ الصمد والا، تو اللہ الصمد کے ذکر کرنے سے تمہارا دل کی روحانیت اور تمہارے دل میں جو سیاہی اور تمہارے دل میں جو بے چینی اور جو زنگ ہے، اللہ اس کو دور فرما کر تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے روشن اور منور فرما دے گا۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں تعظیم کرتے تھے، اس مہینے کے وہ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، اس مہینے میں وہ خانہ کعبہ کو ہمیشہ اس کا دروازہ کھلا بھی رکھتے تھے پورا مہینہ۔ تو اس لیے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ندا دینے والا ندا دے گا کہ رجب کے مہینے والے کہاں ہیں؟ پس ایک نور نکلے گا، یہ نور حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے پیچھے ہوگا، اور رجب کے روزے رکھنے والے ان کے پیچھے ہوں گے۔ پھر وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پھر وہ پل صراط سے صحیح سلامت گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رجبی کرنے والو، تم اپنے سروں کو اٹھا لو، تم میرے مہینے میں دنیا کے اندر سجدوں کو پورا کر لیا، اب تم اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جاؤ۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں، جو اس مہینے میں ایک آدھا روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا مقام اور کتنی فضیلت ان اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ پھر دیکھیں یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندے کی ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ دگنا عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی عبادت میں اللہ کی بارگاہ سے دگنا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس مہینے میں اس عمل کو ضرور کرے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کا ثواب اس کو دگنا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد سورت کوثر شریف کو پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آپ نے سورت اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جو قرآن مجید کی 4 آیات والی سورت ہے۔ اب پہلی سورت تھی وہ 7 آیات والی ہے، دوسری سورت 3 آیات والی ہے، چوتھی سورت جو ہے وہ 4 آیات والی ہے۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ دیکھیں یہ 7واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اسلامی اعتبار سے اس کا نمبر جو آتا ہے وہ 7واں آتا ہے۔ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں ماہ رجب کا جو ہے اس کا 7واں نمبر ہے۔ اسی طرح پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ محرم کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 7 آیات والی سورت بھی اسی مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر رجب، اس کے 3 حرف ہے۔ راہ سے مراد اللہ کی رحمت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جیم سے مراد جہنم سے اللہ اپنی رحمت کا ذریعے اس بندے کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ رجب سے راہ جو ہے یہ اللہ
کی رحمت، جیم سے مراد جہنم، تو آگے ہے با سے مراد بر نیکی۔ جب کوئی بندہ اس مہینے میں نیکی کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کو آگ سے جہنم سے دور کر دیتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اس کے اندر 3 حرف ہے، تو اس کے بعد 3 آیات والی سورت ہے۔ اب ترتیب دیکھیے گا، اللہ والوں نے کتنی پیاری ترتیب ہے، میں تو خود حیران ہوا تھا کہ یار غموں کا سب سے، غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ تعالی وہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ وہ دعا جو اس نے مانگی ہے، اس لیے کہتے ہیں جو برسوں سے نہیں نہ مل سکا، جو زندگی میں نہیں ملا، اس مہینے میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے اگر بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، یہ 3 سورتیں ہیں اور اس مہینے کے حرف بھی 3، اور یہ 3 اس کے بعد جو تیسری سورت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے سورۃ اخلاص شریف۔ اور اس سورہ مبارکہ کو آپ اس کی 4 آیات ہوتی ہیں، اور یہ 4 آیات کا تعلق مشرق مغرب شمال جنوب سے، یعنی کہ پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ چاروں اطراف سے ایسا مالدار کرتا ہے، ایسا رزق عطا فرماتا ہے کہ پھر ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی، جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے سورۃ اخلاص کو پڑھا کرتی تھی، ریشم کا لباس اتار دیتی تھی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی تھی۔ اور رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے لباس کے ساتھ دفن کر دے۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو بڑے اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا دفن کرنے کے بعد، اور اس کی ماں نے کہا بیٹا تو نے میری وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا، میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو دیکھا تو وہ حیران ہوا، سخت حیران ہوا کہ اس کی ماں قبر میں تھی نہیں۔ اور اسی دوران ایک آواز سنی اس نے کہ آواز دینے والا یہ آواز دے رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا تو نہیں جانتا جو شخص ہمارے مہینے رجب کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ہم اس بندے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یار مرنے کے بعد بھی بندہ کبھی تنہا نہیں رہتا، جو اس دنیا میں ماہ رجب کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس مہینے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو وہ تو قبر میں جانے کے بعد بھی اس مہینے کے ادب اور احترام کی وجہ سے اس کو برکتیں ملتی۔ تو جو بندہ ان صورتوں کو اس مہینے میں پڑھے گا، پھر اللہ الصمد کا جو بندہ ورد کرے گا، آپ ماہ رجب کا پورا مہینہ پھر چلتے پھرتے اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیں، چاہے 5 منٹ کریں روزانہ، چاہے 7 منٹ کریں، چاہے 10 منٹ کریں، کم از کم 7 منٹ روزانہ اللہ الصمد کا ورد کر لیا کریں، اور آپ کی 7 نسلوں تک یہ رزق نہیں ختم ہوگا۔ اور شب معراج کی رات آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس عمل نے آپ کو کتنا فائدہ دیا۔ اس لیے آج سب سے پہلے آپ یہ 3 صورتوں والا عمل کریں، پھر آپ اللہ الصمد آپ پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے نظارے آپ کو اس سے پہلے ہو جائیں گے کہ رب تعالی اگر آپ فقیر ہیں، اگر آپ ریڑھی لگانے والے بھی کیوں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے آپ کو رزق عطا فرما دے گا جہاں آپ کا وہم۔ دیکھیں یہ اللہ الصمد عام اسم مبارک نہیں ہے، یہ ایسا اسم مبارک ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر حضرت عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو صورت آخر میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ساری صورت ہی کتنی عظمت والی ہے کہ یہ 4 جو بڑے اللہ کے نوری ملائکہ ہیں، جو اللہ کے فرشتے ہیں، ان 4 فرشتوں کی پیشانی کے اوپر اس کی ہر ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر 4 جو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ اللہ الصمد حضرت عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد یہ حضرت عثمان غنی کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ حضور نے یہ بات قسم کھا کر فرمائی، ولم یکن لہ کفوا احد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی پیشانی پہ لکھا ہوا۔ حضور نے یہی بات قسم کھا کر فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری ذات ہے، کہ یہ وہ صورت ہے جو ان 4 صحابہ کی پیشانیوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب آپ اس صورت والا عمل کریں گے، کیونکہ اس میں وہ صورت بھی موجود ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرمائے
فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو یہ صورتیں پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا دیں۔ اگر ایسا نہیں، کوئی نوبت نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ میری دعا ہے آج جو شخص بھی اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ تو آمین ضرور لکھیے گا، کسی کی آمین کی برکت سے اللہ سب کی مشکلوں کو اور سب کو عمل کے اندر کامیابی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر ایک چیز پر اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی طاقت ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھے سے باہر نہیں ہے، ہر ایک چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس عمل کو کریں کہ جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے تو ہم کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں، کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں، بلکہ ادب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے حالت تشہد میں، جس طرح ہم حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں، تحیات بیٹھتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو کریں اور کوشش کریں اگر تنہائی میں کریں تو یہ سب سے زیادہ اچھا اور بہترین ہے۔ انشاءاللہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہوگی جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا، کیونکہ اللہ اس مد کا جیسے جیسے آپ ورد کریں گے اور آپ اس کی برکتوں کو سمیٹیں گے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ اخلاص ہے، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں نے ترتیب بتا دی ہے ان تین صورتوں کی۔ ان تینوں صورتوں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان وقفہ نہیں ڈالنا۔ ایسے نہیں کرنا ایک صورت پڑھی تو پھر کچھ دیر کے بعد دوسری پڑھ لی نہ، بلکہ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا تو پھر تینوں صورتوں کو پڑھ کر پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا، یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ آپ نے اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، جو صورت پہلے میں نے بتائی اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں اس کو بعد میں۔ اس عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نہ مٹنے والی عزتیں عطا فرماتا ہے، نہ ختم ہونے والی دولت عطا کرتا ہے، اور ایسی جگہوں سے اس بندے کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان۔ اور یہی صورت ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بتائی تھی، اس نے حضور سے وظیفہ پوچھا تھا کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، خیر و برکت نہیں، رزق میں کمی ہے۔ حضور نے فرمایا تم اس سورت کو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا، حضور فرماتے ہیں وہ شخص خود تو امیر ہوا ہی، لیکن اس کی برکت سے اللہ نے اس کے ہمسایوں کو بھی امیر اور غنی کر دیا۔ یعنی کہ اس کی برکتیں دیکھیں کہ ہمسایوں تک بھی جا پہنچتی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جیسے ترتیب میں نے بتائی ہے، درود پاک پڑھا، پھر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ پانی کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ پانی پھر آپ بیمار کو پلائیں گے تو شفا مل جائے گی، خود بھی پینا چاہتے ہیں تو ضرور پئیں۔ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آج رب کی رحمت تمہارے اوپر خوب برسے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔